बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के अहदेदारों की तरफ से और पापा के तमाम मेंबरान की तरफ से इस वेबिनार के ऊपर आपको खुशामदीद किया जाता है। आप सब पैनल मेंबरान और ग्लोबल ऑडियंस की मालूमात के लिए कि पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन पापा को बनाने का मकसद पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जहाँ पे ना सिर्फ वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों को मज़ीद उजागर कर सकें, बल्कि अपने मसाइल चैलेंजेस को यक आवाज़ होकर एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे वो इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें। आज का ये सेमिनार जो कि यौम आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पे मबनी है, ये भी एक ऐसी ही काविश का हिस्सा है कि पापा के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आवाज़ वाशिंगटन से पूरी दुनिया तक जा सके। तो बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये साकिब अल इस्लाम वॉइस ऑफ अमेरिका ये कंडक्ट करेंगे। टू यू साकिब। बहुत शुक्रिया खुरम, सदर जो हैं हमारे इलेक्टेड पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के, और वेलकम टू ज़मीर हैदर साहब फ्रॉम कराची, और आसिफ भट्टी साहब आप इस्लामाबाद में हैं, बहुत शुक्रिया। मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ, और हमारे जो खुरम शहजाद हैं वो वर्जीनिया में हैं, अमरीकी रियासत में। तो इस वक्त आज जबकि पूरी दुनिया में आलमी यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है, और सहाफ़त जिसे दुनिया के लिए ऑक्सीजन का नाम दिया जाता है, और इस दिन का मकसद मनाने का ये है कि सहाफ़त जो है उसके लिए लड़ा जाए कि जो रियासती दबाव या किसी भी दबाव के बगैर सही और जिम्मेदाराना सहाफ़त जो है उसके लिए राह हमवार की जाए। तो इसके लिए ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में बहुत से इवेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा इवेंट जो होता है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस होती है हॉलैंड के शहर हेग में, जो कि इस साल मुलतवी हो गई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जिस बीमारी से पूरी दुनिया आज लड़ रही है, और इसका असर सहाफ़त पर कैसे पड़ रहा है। और आप जबकि पूरी दुनिया में जो आज़ादी सहाफ़त उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, ना सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों में बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी। और उसमें हम शुरू ऐसे करेंगे कि हम पूरी दुनिया को देखेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल क्या है, और फिर उस पे हम ये देखेंगे कि फिर नैरो डाउन करके साउथ एशिया और फिर पाकिस्तान पे खास तौर पे हम बात करेंगे कि गुज़श्ता चंद बरसों में और 2-3 दिहाइयों में पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त जो है कैसे मुतासिर हुई है, और आप लोगों का इसमें फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अहमियत का हामिल रखता है। आप दोनों हजरात जो हैं पाकिस्तान में ऑन द ग्राउंड सहाफ़त कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि ऑफ कोर्स प्रिंट मीडिया में भी आप दोनों का अमल दखल रहा है। तो बात शुरू करते हैं कि जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के हवाले से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, उसमें इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 145वां है, जो कि 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। और अगर अमेरिका की बात करें जहां इस वक्त हम बैठे हुए हैं, उसमें 3 दर्जे तरक्की होकर वो 45वां नंबर आया। लेकिन फिर भी अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का आलमबरदार है, वहां पर भी आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, उसको जुज़वी तौर पर रियासत के ज़ेरे साया करार दिया जाता है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि जब अमेरिका जैसा मुल्क जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसका एक हिस्सा है फर्स्ट अमेंडमेंट के हवाले से, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में आज़ादी सहाफ़त जो है क्यों रियासत के कंट्रोल में होती जा रही है बतदरीज गुज़श्ता चंद दिहाइयों में? ज़मीर साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। जी शुक्रिया साकिब। पहले तो एक थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि मैं भी इस्लामाबाद में हूँ और आसिफ भट्टी साहब के साथ ही होते हैं अक्सर, ठीक ठीक फील्ड में भी इकट्ठी रहे हैं, और मेरा सारा कैरियर इस्लामाबाद में ही रहा है, प्रोफेशनल कैरियर, एंड आई विल बी कंप्लीटिंग 28 इयर्स इन 2020। देखिए, जिस तरह आपने ये कहा कि पिछले कुछ अरसे में नजर ही आया है, हालांकि ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान में जो है वो मीडिया कंट्रोल ज्यादा हो गया है। कोई ज्यादा दूर की बात तो नहीं है, कल की बात लगती है कि 2002 में जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना शुरू हुआ, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक फ्लड हो गई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और इस वक्त भी कोई 50-60 चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, और इसमें रीजनल लैंग्वेजेस के भी चैनल्स हैं, और नेशनल स्ट्रीमलाइन नेशनल मीडिया के भी चैनल्स हैं। मीडिया कंट्रोल बढ़ना, अगर आप कहें तो मैं इस पे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट ऐसे करूंगा कि मीडिया पे कंट्रोल हमने खुद जो है वो हुकूमतों का बढ़ा दिया।
हुकूमतें शायद इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी आज़ादी को आहिस्ता आहिस्ता खुद जो है सरेंडर करना शुरू कर दिया। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया का बहुत कसूर रहा है। डिवाइडेड मीडिया होने की वजह से जो भी इन पावर रही हुकूमतें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या इस वक्त की हुकूमत हो, पिछले आपने तकरीबन 2 दहाइयों का जिक्र किया, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर भी हमने देखा है, उसमें भी बड़ी सख्तियां रही, लेकिन उसके बावजूद एक वन टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि आप जो कहना चाहते थे आप कह जाते थे। और उसके बाद कईयों पे बहुत ज्यादा सख्तियां हुई, इंडिविजुअली कभी इदारे भी बंद हुए। हमने देखा कि जियो जैसा इदारा जो है 2007 में वो बंद कर दिया गया था, उसकी ट्रांसमिशन बंद कर दी गई थी। फिर तो कहीं पे इंडिविजुअली, कहीं पे इदारा भी हमें इफेक्ट होता नजर आया। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती रही है कि आपने जो कहना है, जिस तरह कहना है, आप कह देते हैं। और शायद कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा लीवरेज भी मिलता रहा, और वो लोग कंटिन्यूसली और अभी भी अपना इजहार ख्याल उसी तरह दिल खोल कर करते हैं। मैं हमेशा साकिब ये कहता होता हूँ कि अगर आपने किसी के ऊपर तनकीद करनी है कि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, तो उसके भी एक बहुत ऐसे तरीके मतलब होते हैं, और सहाफी के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी बात कन्वे करने के बात भी आगे तक चली जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई इल्जाम भी ना लगे कि जी ये तो जो है इसने तो डायरेक्ट हम पे अटैक कर दिया है। तो आजादी सहाफत को हमने खुद प्रोटेक्ट करना है कि आपने सब कुछ कर भी देना है, और उसके बाद जाहिरी बात है कि आपकी बेसिक प्रायोरिटी होती है, अगर आपने हुकूमत वक्त के खिलाफ कुछ करना है तो उसके लिए आपके पास एक बहुत भी सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इतनी सॉलिड इंफॉर्मेशन हो, तो फिर आपको कोई कौन क्यों हाथ लगा सकेगा, आपकी आजादी पर कौन जो है वो उसको चेंज कर सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमने ये एक्सपीरियंस किया है ओवर द इयर्स। मैं प्रिंट में भी बहुत टाइम एक तवील अरसा काम किया, तकरीबन 12 साल से ज्यादा मैंने प्रिंट में भी काम किया, और मैंने ये देखा, वहां पे भी एक्सपीरियंस किया है कि आप हर एक को एक्सपोज, सबसे ज्यादा तकलीफ किसी भी हुकूमत को तब होती है जब आप उसको एक्सपोज कर देते हो कि जी ये देखें, ये इनके वादे थे, या ये इन्होंने क्लेम किए हुए थे, ये कर रहे हैं, और ये यहाँ पे ये करप्शन हो रही है, यहाँ पे ये गलत चीजें हो रही है। लेकिन जब आपके पास वो सब कुछ कहने के लिए उसके पीछे बैकिंग हो, बैकिंग से मुराद आपके पास बहुत सॉलिड प्रूफ हो, तो तब मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई किसी, हाँ तंग करते हैं ऑफ एंड ऑन, यकीनन हुकूमत के पास अपने टूल्स होते हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं वो अपने टूल्स को यूज करते हैं, और ऑफ एंड ऑन आपको थोड़ा सा आपका जिसको हम कहते हैं करते हैं आप लोगों को, बिल्कुल वो तो। लेकिन ये इसमें ये बात है कि हुकूमत, जो हुक्मरान जमात होगी या किसी भी मुल्क के हुक्मरान होंगे, उनका और मीडिया का ताल्लुक कभी भी आइडियल नहीं रहेगा। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी सदर ट्रम्प जिस तरीके से मीडिया को डील करते हैं, जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, और जिस तरह से उनको फेक न्यूज और ट्रस्टवर्दी नहीं समझते और इसका प्रचार भी करते हैं खुलकर, तो उससे भी यही जाहिर होता है कि ऑफ कोर्स तरक्की पजीर मुल्कों के मुकाबले में तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ये मसला है। चले आप इस पे बात कर लें कि जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये मसला क्यों है। ये मसला तो पहले सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों में था कि वहां पर क्योंकि कारोबारी शोबा सहाफत में आता है और सहाफी जो है उन माली मुश्किलात की वजह से हुकूमतें जो है उनको कंट्रोल कर सकती हैं, या कारोबारी शोबा जो है वो सहाफत को कंट्रोल कर सकता है। तो अमेरिका में ये सूरत हाल क्यों है? यहाँ पे जुज़वी तौर पर सहाफत जो है वो आज़ाद नहीं है, वजह क्या है आपकी? अगर हम इसकी थोड़ा सा 2016 की तरफ चले जाएं साकिब, तो आप देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था तो आउट ऑफ 57 मीडिया हाउसेस 52 मीडिया हाउसेस वाज अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स मोटिव, जो जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे थे, जिस तरह से वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन सर्टन बिलीव्स जो उनका था। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाया, जहाँ पे आप देखते हैं कि अग्रेशन टुवर्ड्स मीडिया ओपनली, वो अल्फाज स्टेट ने ओपनली इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो पहले लोग प्राइवेट गैदरिंग में एक दूसरे के कानों में कहा करते थे। अब वो चीज़ें, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं
جو کانگریس وومن کو کہتے ہیں وائی ڈونٹ یو گو بیک ٹو یور کنٹری. اگرچہ وہ یہیں کی تھی لیکن اس کے جو باپ دادا تھے وہ کہیں اور سے آئے تھے. تو اس طرح کا جو الفاظ ہیں وہ اب اسٹیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. اسی طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو اس وقت میڈیا کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ڈے سی ایک طرف کا لڑائی کا ماحول, اگریشن کا ماحول ہوتا ہے پریس کانفرنس کے دوران. تو ماضی میں ہم نے اس طرح کی مثالیں نہیں دیکھی کہ ایک سویلائز نیشن کے اندر ایک پریزیڈنٹ جو ہے, جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, وہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. اب یہ نیریٹو یو کے بھی چلا گیا, یہ نیریٹو ہم نے فرانس میں بھی دیکھا, اور یہ نیریٹو بہت حد تک ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو نریندر مودی ہیں انہوں نے جو ٹی وی ہے باقاعدہ ان کے ایڈ اس وجہ سے بند کیے کہ یہ جو مسلم جو ایک بل آیا تھا اس بل کے بارے میں جو جن لوگوں نے رپورٹنگ کی یا جن لوگوں نے صحیح رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ایڈز بند کر دیے گئے. تو فائنینشیل جو ڈپینڈنسی تھی جو کئی تو 70% تک حکومت سے ایڈ لے کے ادارے چل رہے تھے اور کچھ 30% تک چل رہے تھے. تو ان کو سزا دینے کے لیے تو سبھی لوگوں نے اس سے سبق سیکھا. اور اب انڈیا میں یہ ماحول ہے کہ آپ اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر, جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے سبھی اس کو اسی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. یہ اگریشن کا ماحول ہے. اس حوالے سے جو نیریٹو واشنگٹن سے بلڈ ہو رہا ہے اب وہ پوری دنیا کے اندر وہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پہلے جو چیزیں ہوتی تھی, جیسے ضمیر حیدر صاحب نے کہا کہ جو چیزیں تھیں پہلے وہ اس طرح سے تھیں کہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, چیزیں بند ہو رہی تھیں, چل رہی تھیں, لیکن ایسا ایک اگریشن کا ماحول پہلے دیکھنے میں نہیں آیا جو ابھی آ رہا ہے. صحیح. تو ضمیر حیدر صاحب, جیسے خرم نے کہا کہ آف کورس جیسے ترقی یافتہ ملک اگر اس طرح کی بات کریں گے جہاں پر آزاد صحافت جو ہے وہ اس کے علمبردار کہلاتے ہیں اپنے طور پر, تو اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو گزشتہ ایک سال میں پاکستان 3 درجے نیچے آیا ہے آزاد صحافت کے انڈیکس میں. 142 سے اب 145واں نمبر ہو گیا 180 ملکوں میں جو انڈیکس رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ہے وہ اس کے مطابق. لیکن اگر صرف سال 2019 کی بات کریں تو پاکستان میں 7 صحافی جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, قتل کر دیے گئے اپنے پیشہ ورانہ جو ہے کام انجام دیتے ہوئے, اور تشدد کے بھی تقریباً 90 سے زیادہ کیسز پاکستان میں سامنے آئے. لیکن گزشتہ 6 سال کے اگر انڈیکس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی گزشتہ 6 سال میں پاکستان میں 30 صحافی جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا. اور لیٹسٹ مثال جو ہے ابھی سویڈن میں جو صحافی ساجد حسین کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے, اور ان کے جو اہل خانہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو کیا جو ترقی پذیر ملک ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں کی پلے بک سے یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں کہ ہاں بھی اگر یہ امریکہ یا برطانیہ کے جو حکمران ہیں وہ اس طرح بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں ایک تو یہ کہ اس چیز سے میں اتنا ایگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ایک نمبر آف ڈیتھس, اب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کے پاس کوئی فائنل رپورٹس بھی نہیں اویلیبل کہ جی وہ باقاعدہ طور پر. ابھی سندھ میں واقعہ ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے کوئی ٹرین موومنٹ چلانی تھی بلاول صاحب کی, اور اس میں وہ ایک رپورٹر نے جب ایکسپوز کر دیا ان کو کہ جی یہ جو ہے اتنے اماؤنٹ لے کے لوگوں کو لے کے آیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے یہاں پہ اسلام آباد میں بھی چیختا رہا وہ رپورٹر, اور بڑا اچھا رپورٹر تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, شاید آصف علی بھٹی کو یاد ہوگا. وہ ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی جو ہے باڈی مل گئی ایک نہر سے سکھر میں. میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ وہ پھر اسٹیٹ تو نہیں تھی, وہ تو ایک انڈیویجول ایک پرائیویٹ پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی لیڈرشپ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی ان کے اوپر انہوں نے کیونکہ کوسچنز اٹھائے تھے کہ جی وہ پیسے دے کے لوگوں کو اپنے ٹرین مارچ یا جلسوں پہ لے کے آ رہے تھے, تو اس وجہ سے ایک ٹکٹ ایشو کروائے تھے. ٹھیک ہے, ایک ٹکٹ اور پیسے بھی دیے گئے تھے اپنی جیب سے, اس قسم کی باتیں. اب یہ اکا دکا کیسز مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کے ساتھ جرنلسٹ جو مارے گئے ہیں کیا وہ ان کی کوئی ذاتی ریزنز نہیں ہو سکتی, ان میں اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. Having said that, I am still ready to buy your argument, but the fact of the matter is کہ ہم لوگ جو صحافی ہوتے ہیں ہم لوگ کی اپنی کوئی ذاتی دشمنی تو کسی سے نہیں ہوتی. میرا کوئی ذاتی تو کسی کے ساتھ کوئی گریونس نہیں ہے, میں نے ذاتی طور پر کسی کو فائدہ نہیں لینا. اب اگر میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر حکومت کو وہ پسند نہیں آتی ہے تو وہ زیادہ کیا کرتے ہیں, اگر مطلب
آپ کو جو آفیشیل انٹریکشن ہے پرائم منسٹر کا اس پہ نہیں بلائیں گے. پھر اور مختلف فورمز پہ آپ کے پروگرام میں گورنمنٹ کے اچھے لوگ نہیں آئیں گے, سینئر لوگ نہیں آئیں گے یا بالکل بھی نہیں آئیں گے. جس طرح ہم نے دیکھا PMLN کی پچھلی حکومت میں انہوں نے 1-2 چینلز کا بالکل ٹوٹل بائیک آؤٹ کر دیا. جب وہ پاناما کا بالکل پیک تھا تو انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس چینل پہ PMLN کے لیڈرشپ میں جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت میں تھے, حکومت وقت میں تھے, وہ سارا مینج کر رہے تھے, ان کے خلاف ساری کیسز چل رہے تھے. پاناما ان کی PMLN کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ پہ تھی پاناما کیسز میں. انہوں نے اپنا ایک ڈیسیژن لے لیا. بات میں پھر وہیں پہ کرتا ہوں کہ جب ہماری کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہے, اور چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ کوئی اپوزیشن کی پارٹی ہو, چاہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں. ابھی حال ہی میں دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پچھلے دسمبر میں جو دھرنا تھا جو اسلام آباد میں, اس میں بھی لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے ایک ڈویژن لے لی ہے. ایک باقاعدہ کلیئر کٹ لائن ہو گئی کہ جی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو کامیاب کرنے والے ایک میڈیا گروپ تھا, اور میڈیا گروپ سے مطلب ایک سیگمنٹ آف جرنلسٹ یا میڈیا پرسنز, اور ناکام کرنے والے ایک گروپ تھا. اب بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پر انالائز تو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. پولیٹیکل پارٹی کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جلسے جلوس کریں, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, یہ اس میں کوئی ڈینائی نہیں کرنا. اور ہم یہ بھی کہتے تھے. اب گورنمنٹ ایک ڈیسیژن لیتی ہے کہ جی اس سے زیادہ ہم الاؤ نہیں کریں گے, اور اس پہ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس اویلیبل ہیں, ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ اویلیبل تھی اسلام آباد میں کہ جی فلاں ڈیزگنیٹڈ جگہ ہونی چاہیے, اس سے آگے کوئی نہ آئے, اس سے آگے پیچھے نہ جائے, عام شہری کا سکون برباد نہ ہو, عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جہاں پہ ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان چیزوں کا خیال رکھا اور اس بات کی تعریف بھی کی گئی. اب بات سمپل سی یہ ہے کہ ان کا موقف ماننے کو اگر کوئی تیار نہیں ہے تو اس میں وہ ہر ایک کی انڈیویجول رائے بھی موجود ہے. اس پہ اگر کوئی حکومت یا ان کو بالکل بریکٹ کر دے کہ دیز آر اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی اسٹیٹ, تو وہاں پہ پھر بہت سارے کوسچن سامنے آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے یہاں تو ڈیفائن کر دیں کہ اس کا کوئی پیٹریوٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ آپ اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اینٹی گورنمنٹ ہونے کا کیا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ کیا ہم آپ کے ووٹر بننا چاہتے ہیں یا ہم ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب کے اٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ سے ہیں. بالکل. یہ جو ہے مطلب صحافت. جی ہم نے جی اچھا, میں آصف علی بھٹی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا واپس. ویلکم بیک. چلے جو نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا صحافت میں کاروباری شعبے کے آنے سے صحافت کا معیار متاثر ہوا ہے؟ کیا جو صحافی ہیں ان کی مالی مشکلات کو سبب بنا کر آزاد صحافت جو ہے اس کی راہ میں جو ہے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں پاکستان میں؟ آصف صاحب. تھینک یو ویری مچ. اور پہلے معذرت اپنے ناظرین سے اور آپ کے ناظرین سے کہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا. آپ نے اس سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں مجھے تھوڑا سا بات کرنی تھی. ضمیر میرے بہت پرانے دوست ہیں, ان کو 28 برس ہوئے ہیں, مجھے 24 برس ہو گئے ہیں, اور ہم نے اکٹھے اسلام آباد میں جرنلزم کیا ہے, اور میں یونینسٹ بھی ہوں چکے, اور پچھلے طویل عرصے سے میں الیکٹڈ باڈیز جو ہیں پاکستان کی, نیشنل پریس کلب ہیں, PFUJ ہے, RIUJ ہے, ان کے جو مختلف آفیسز ہیں اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں, اور ابھی بھی اس وقت بھی میں آئی ایم دا جنرل سیکرٹری آف RIUJ. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے. میں آپ کے سوال پہ بھی آؤں گا, لیکن مجھے یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے کہ یہ صرف حکومتی ہتھ کنڈے نہیں ہوتے ہیں. میں نے یہ پچھلے ایک دہائی سے یہ دیکھا ہے پرویز مشرف کے دور کے جانے کے بعد کہ بہت سے ایسے سیگمنٹس ہیں, ایسے طاقتور ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے, آپ اگر یہ جو مرڈر کیسز کی آپ بات کرے تھے, 7 جو صحافی مارے گئے ہیں, تو یہ حکومت نے تو نہیں مارے, حکومتی اداروں نے تو نہیں مارے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ایز اے یونینسٹ, میرے پاس جو اطلاعات آتی ہیں میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ, لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں وہ طاقتور ایلیمنٹ ضرور ہیں, چاہے وہ لینڈ مافیا ہو, چاہے وہ بجلی چوری کرنے والا مافیا ہو. آپ ہمارے رپورٹر جو کراچی میں ینگ رپورٹر ہمارا مارا گیا تھا, اس کو کسی گورنمنٹ میں تو نہیں مارا تھا, وہ ان ایلیمنٹس کے حوالے سے کیسکو کے جو بجلی چور ہیں ان کے اوپر رپورٹ کر کے آیا تھا. اس کے بعد اس کو وہاں کی جو ایک طاقتور جماعت تھی ان کے لوگوں نے, ان کارکنوں نے مار دیا اس کو.
اسی طرح سے یہاں پہ جو باقی طبقات ہیں، مذہبی طبقات خاص طور پہ میں کہوں گا، انہوں نے ایک اپنی حدود متعین کی ہوئی ہے. آپ اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی میں ضرور ضمیر سے یہاں پر اختلاف کروں گا کہ بالکل بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو کچھ لوگوں کو لبرٹی جو ملی ہوئی ہے وہ شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لائن ضرور دی جاتی ہوگی ان کو، یا ان کو ایک پریویلیج دی جاتی ہوگی کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر باقی ساری ہماری فیور کی بات ہے. لیکن جو انڈیپینڈنٹ ضمیر جیسے صحافی، یا میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں اگر لائن نہیں لینی ہے کسی کی، اور ہمیں کسی کی بات پہ جو گیون کوسچن ہے وہ نہیں کرنا ہے، تو ہم اپنی جو آزادی اظہار ہے اس کو کھو جاتے ہیں. کھونا ہمارے لیے مجبوری بن جاتا ہے. اور اس کی فنڈامنٹل ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی طبقہ جو طاقتور طبقہ ہے، مذہب کی بنیاد پہ، اپنی دولت کی طاقت کی بنیاد پہ، اپنی بندوق کی طاقت کی بنیاد پہ، اور اپنی سیاست کی طاقت کی بنیاد پہ آپ کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے. اس میں صرف حکومت نہیں ہوتی ہے. میں کوئی حکومت کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو نکال رہا ہوں اس میں سے، میں ان کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کا نہیں اندازہ کر سکتے کہ وہ کتنی طاقتور ہوتی ہے، وہ اپنی زبان بندی کیسے کرتی ہے. چلے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس اس کا میں نے ایویڈنس بھی شیئر کیا تھا. میں یہاں پہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں یہاں پہ کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا یہ دھرنے کی جو بنیاد پہ وہ سب کے سامنے ہے، اور اس پہ مجھے یہ کہا گیا کہ کوئی انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے. حالانکہ میں نے اس پہ کالمز لکھے تھے، اس پہ اپنی رائے دی تھی. اس کے بعد میری رائے بند کر دی گئی، مجھے منع کر دیا گیا کہ آپ نے لکھنا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال مجھ سے پوچھا ہے ابھی کہ جو کاروباری طبقات جب اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں، تو دیکھیں جب کوئی کاروباری اس کام میں آئے گا تو 3 بڑے گروپس جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں پوری پاکستان کی صحافت جن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ڈان گروپ ہے، جنگ گروپ ہے، اور نوائے وقت گروپ تھا. اس کے بعد جتنے لوگوں نے شامولیت اس میں اختیار کی ہے ایز اے پائنیئر آف ون نیوز چینل ان 2002، ہمارے سامنے ساری چیزیں بلڈ اپ ہوئی، اور لوگوں نے اپنا کاروباری تحفظ کے لیے اپنے میں یہ نہیں کہتا چوری کو چھپانے کے لیے، بلکہ اپنے بزنس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے. چاہے وہ اخبارات بنائے ہیں، چاہے انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز خریدے ہیں، یا چاہے انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اپنے بنائے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ سفرنگ ہوئی ہے. یہ ضرور ہے کہ بہت اپرچونٹیز ملی ہیں ہمارے لوگوں کو جرنلزم کرنے کی. پاکستان کے اندر صحافت نے بہت فلرش کیا ہے، نیوز چینلز نے بہت فلرش کیا ہے، مشروم گروتھ ہوئی ہے. لیکن اس کا جو الٹیمیٹ نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی شخصی آزادیاں اور آزادی صحافت پہ بہت بری طرح سے اس کو ذکر پہنچی. صحیح. اب یہ جو پہلے اب جو موضوع چل رہا تھا اسی پر پھر میں واپس آنا چاہوں گا کہ آف کورس جیسا آپ نے کہا کہ اس میں صرف حکومت نہیں ہے، اور جو الزامات آتے ہیں وہ مختلف جو ہے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس میں ایک آبزرویشن جو میری ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو الزامات حکومت پر لگائے جاتے ہیں یا ریاستی اداروں پر لگائے جاتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو خود اپنا ملک چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں سیاسی پناہ حاصل کر چکے ہیں. وہ صحافی جنہوں نے اب صحافت کا شعبہ میں تھے لیکن اب وہ پاکستان میں صحافت نہیں کر رہے، اب وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ لوگ پھر حکومت پر یا ریاستی اداروں پر الزامات لگاتے ہیں. تو اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ ضمیر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ضمیر صاحب اپنا آڈیو کھول لیں. میں دیکھیں اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے. ہمارے بہت سارے سینئرز ہیں جو ملک سے چلے گئے اور اس وقت وہ صحافت کے فرنٹ پر جنگ لڑتے ہوئے یہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا انہوں نے باہر جا کے بھی وہ کام جاری رکھا. اب ہم بہت سارے صحافی ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے بالکل ڈفرینٹ لائن بھی لے لی ہوئی ہے، جو اب اسٹیبلشمنٹ یا پرو گورنمنٹ یا پرو اسٹیبلشمنٹ بھی لکھ رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں ہر ایک کے پاس آصف بھٹی کے ساتھ کوئی کم تو نہیں ہوا کہ اس کا کالم بند کر دیا گیا، اس کو کہا کہ جی آپ یہ آپ اس کے سامنے ریڈ لائنز لگا دی. ان کے پاس بھی آپشن تھی. آج کل تو دنیا میں ایسے ممالک ہیں خاص طور پہ صحافیوں کے لیے کہ جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کو تھریٹس ہیں، یہ آپ کو فریڈم آف سپیچ میں پرابلمز آ رہی ہیں اور آپ کا یہ پروفیشن ہے، آپ کو وہ لے بھی لیتے ہیں، بلا بھی لیتے ہیں. آصف بھٹی بھی جا سکتا تھا فار دیٹ میٹر، اور بھی بہت سارے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی وہ زیادہ تر ایسے تھے جو بلاگرز تھے، وہ لوگ بھی چلے گئے یہاں سے اٹھ کے اور باہر جا کے جو ہے وہ زیادہ شیئر بن گئے. بات یہ ہے کہ دیکھیں
हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, वो उसकी शायद मजबूरी है। जब तक वो हुकूमत के खिलाफ या अपने रियासती इदारों के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका केस एस्टेब्लिश नहीं होगा सियासी बना का, शायद ये वजह है। तो मैं यही मैं फिर ये कह रहा हूँ ना कि बात यह है कि अगर आपने कोई फायदा उठाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बोलना है, उस वक्त की जो पावर्स हैं उनके खिलाफ बोलना है, सिर्फ और सिर्फ ये फायदा उठाने के लिए कि जब आप अपना केस प्लीड करेंगे बाहर के किसी मुल्क में कि तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ तो हमने ये भी देखा है कि फेक एनकाउंटर्स भी लोगों ने रिपोर्ट किए हैं कि मैं जा रहा था तो मुझे गाड़ी से उतार के मारा गया और अगले दिन पता चला जी कि उनका पूरा एक केस चार्जशीट बन गई और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए और वहां जाके वो शेर बन जाते थे। लेकिन द पॉइंट इज कि मेरे पास भी ऑप्शंस ये हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरी भी फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि अगर मैं बाहर चला जाऊं तो मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन मैं ये तरीकाकार नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर मुझे लड़ना है और अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे अपने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के स्टैंड को रखते हुए लड़ना है तो मैं यहीं पे रह के लड़ूंगा। फिर मैं सहाफत छोड़ के जाऊंगा, फिर मैं ब्लॉग छोड़ के जाऊंगा, फिर मैं यूट्यूबर नहीं बनूंगा, फिर मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। फिर मैं ये नहीं करूंगा कि जनाब मैं अब, क्योंकि अब मैं बाहर आ गया हूं तो अब मैं जरा शेर होके इन सबको दिखाता हूँ कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, और फिर वहां से बैठ के आप इवेंट्स रिपोर्ट करेंगे कि जी फलां इवेंट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में फलां शख्स पे, फलां शख्स टाइम पे, फलां टाइम पे फलां शख्स जो है उसको मिलने गया और देखें जी ये किस किस्म की बात। वहां बैठ के करना बहुत आसान है। मैं यहाँ बैठ के बात यह है कि देखिए आपको, मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि आपको तनकीद करने के लिए सहाफी के पास इतने खूबसूरत अल्फाज मौजूद होते हैं और हर एक को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि जी ये देखें आप ये इस तरह तरीके से, जिसको शुगर कोटिंग आप कहते हैं, कि आपका मैसेज भी कन्वे हो जाता है, आप बता भी देते हो कि जी खुदा का खौफ करो कि आप कर क्या रहे हो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। आपने ऐसे प्रोग्राम्स हमने देखे किए हैं, लेकिन तरीके से कि जनाब जहां पे आप कम से कम आप एक रूल, एक ऑर्डिनेंस बन चुका हुआ है, फर्ज करें एक रूल्स हैं, एक सेट ऑफ लॉज मौजूद हैं पैमरा के, आपने उनके पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपने अगर जो करना है आप करें, उन पैरामीटर्स के अंदर रहें। आपने हुकूमत पर तनकीद करनी है, आपने उनको एक्सपोज करना है, आप करें। आप किसी भी इदारे के मुतालिक बात कर सकते हैं, लेकिन उन पैरामीटर्स के अंदर रहें। गाहे बगाहे आसिफ भट्टी को मालूम है, आज आती रहती है इंस्ट्रक्शंस के जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई कमेंट या कोई स्टेटमेंट आप नहीं आएगा। आप बिल्कुल आप सिंपल आप मनोअन तो रिपोर्ट कर सकते हैं ना, जो ऑनरेबल जजेस ने बात की है, या आपको उससे भी कोई मना करता है? आप मनोअन तो उनके रिमार्क्स रिपोर्ट कर सकते हैं, या उनसे भी कोई आपको मना करता है? कतई नहीं मना करते। आज का दिन जो है आजादी सहाफत, यौम आजादी सहाफत मनाने का मकसद ये है कि आजाद सहाफत और जिम्मेदाराना सहाफत, ये दो पार्ट हैं इसके। तो आजाद सहाफत ऑफ कोर्स सहाफी चाहते हैं, मीडिया हाउसेस चाहते हैं कि उनको हर बात कहने की खुली आजादी हो, किसी किस्म का दबाव ना हो। लेकिन जब जिम्मेदाराना सहाफत की बात आती है तो फिर वहां पर साइड्स ले ली जाती हैं। मीडिया हाउसेस जो है वो प्रो एंड एंटी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी है। तो इसकी क्या वजह है कि ये चीज जब ट्रिकल डाउन होके एक इंडिविजुअल सहाफी तक आती है तो फिर उसके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, क्योंकि जब मीडिया हाउस जो है जिसके लिए वो काम कर रहा है उसने एक साइड ले ली है तो उसके लिए तो मजबूरी है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है वो, तो उसके लिए तो उसी नैरेटिव को फॉलो करना मजबूरी बन जाती है जो उसका मीडिया हाउस कर रहा है। आसिफ साहब, क्या इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अपने वैलिड सवाल किया। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सहाफत करना इतना आसान नहीं है। जैसे ज़मीर ने कहा कि कई दफा आपको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने फला जो स्टेट ऑर्गन है उसके मुतालिक कोई सवाल नहीं पूछना है, वहां पे जो भी बात हुई है उसको जरा एक कद में जो है ना उसको रिपोर्ट करना है, या कुछ ऐसी चीजें करनी हैं जो कि शायद इदारे के लिए खराबी का बायस बन सकती हैं या हमारी जर्नलिज्म पे कोई कदगन लग सकती है, तो हम सेल्फ सेंसरशिप की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे साथी खुरम को याद होगा जब 2018 में मुझे एक कॉलम मैंने लिखा जो कि इलेक्शन से पहले था, जून में, और मैंने लिखा था कि उसमें इंटरफेरेंस अगर हमारे ताकतवर इदारे ना करें और अवाम पर छोड़ दें और अवामी फैसला होने दें तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे घर के सामने पीटा गया, और इनको याद है कि रमजान में जब पहुंचा तो उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया वहां पे इसी तरह लाइव, और मुझसे पूछा, मैं इनको नहीं बता रहा था,
میں نے بالکل خاموشی اختیار کی. میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے 26 رمضان کو, وہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے پھر بھی ان کو نہیں بتایا تھا. یہ ضمیر صاحب کی بات درست ہے کہ دیکھیں جو ہمارے دوست یہاں سے صحافت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور وہاں جا کے جو اپنی وہ مسل دکھاتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب ادارے پوزیشن لے لیتے ہیں, آپ مجھے بتائیے, میں 2019 کی پچھلے سال کی جس کی رپورٹ کی آپ بات کریں, آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ زیادہ خطرناک رپورٹ ہے اس لحاظ سے کہ 2019 کو قدغن کا سال قرار دیا انہوں نے پاکستان کی میڈیا کے اوپر. ذمہ داری تو تب ہونا کہ جب آپ غلط رپورٹ کر رہے ہو. میں آپ کو بار بار اپنا کیس یہاں پہ پلیڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن میں آپ کو مینشن صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ادارے کی حکمت عملی یہ تھی کہ جو اس وقت دھرنا ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا, وہ ایک جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے اور ایک دندان شکن قسم کا جواب وہ دے رہے ہیں. اس کے قطع نظر مجھے سخت اختلاف ہے کہ لٹھ بردار لوگوں کو ہمارے بہت سینئر لوگوں نے سپورٹ کیا, ہمارے سینئر جرنلسٹ نے سپورٹ کیا, وہاں جا کے سپورٹ کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اور یہ کہا کہ یہ پرامن لوگ ہیں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر آپ تو ہر کسی کو اجازت دے دیں نا. پھر میں نے صرف اسی بات کو مینشن کیا اپنے کالمز کے اندر کہ یہ جو مولانا کا مقصد ہے یہ کوئی جمہوری نہیں ہے, نہ کوئی انقلاب آ رہا ہے, بلکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر, اپنی پارٹی مفادات کی خاطر آ رہے ہیں. اس بات پہ مجھے ابیوز کیا گیا, مجھے دھمکیاں دی گئیں بیرون ملک سے, اور میرے ادارے نے, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, نوکری کی بھی پرواہ نہیں ہے مجھے, کہ میرا ادارہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ چھٹی چلے جائیں, کیونکہ دھمکیاں میرے گھر تک پہنچ گئی تھی, میری وائف اور میرے بچوں کو گھر جا کے تھریٹ کیا گیا. تو میں خاموشی اختیار کر لی. میں 1 مہینے کے لیے غائب ہو گیا. میری یونین میرے ساتھ کھڑی تھی, میرے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیے, آپ لوگوں نے میرے لیے پروٹیسٹ کیا. پھر بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیویجولزم ہے, یہ کسی ایک آدمی کا ایکٹ ہے, ذاتی مسئلہ تھا ان کا, یہ تھا وہ تھا. بھائی میرا ذاتی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ اور انہوں نے تسلیم بھی نہیں کیا. میرے ایک سینئر ساتھی نے جب ان کی پارٹی کے سینئر ممبر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے دھمکیاں دینا صرف. اب آپ سوچیں کہ کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہمارا کام صرف دھمکیاں دینا نہیں ہوتا, اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو پھر ہم پورا ہی کام کرتے. تو آپ اس ملک کے اندر جہاں پہ شخصی آزادیوں کی تو آپ چھوڑ دیں, صحافتی آزادیوں کے حوالے سے یہ حالت ہے کہ آپ کے اداروں نے, مختلف اداروں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. آپ ایک ادارہ خبر چلاتا ہے, اس کی تردید کے لیے دوسرا ادارہ خبر چلا رہا ہوتا ہے. حکومتی سائڈ کو سیو کرنے کے لیے ایک ادارہ چلا رہا ہے خبر, اور دوسرا حکومت کو گرانے کے حوالے سے خبر چلا رہا ہے. تو آزاد صحافت, پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آزاد صحافت کا معیار کیا ہے. یہاں ہم لوگ, میں خود پڑھاتا بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کوڈ آف ایتھکس ہمیں ضرور پڑھاتے ہیں, لیکن کوڈ آف ایتھکس وہ آپ کے یہاں اپلائی کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے اینکرز کے اوپر, آپ جیسے سینئر رپورٹرز کے اوپر, آپ کے وہ لوگ جو انڈیویجول فیلڈ میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے سینئر کیمرا پرسن. تو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں تو وہ کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ آپ نے بات درست نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ عناصر جو طاقتور ہیں, ان کے سامنے تمام لوگ سر نگو ہو جاتے ہیں, ان کے متعلق خبریں نہیں آتی ہیں, ان کے کسی بھی ایکٹ کے اوپر کوئی کوشچن نہیں اٹھتا ہے, ان کے متعلق جو کچھ چھپتا ہے وہ اتنا ایک مولڈ کر دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے, حالانکہ اسے حقائق سوشل میڈیا سے بھی پتہ چل رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اب تک کی جو جرنلسٹ کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ہے, میں ایز اے یونینسٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عزیز میمن کا قتل تھا سکھر میں, یہ بڑی سیریس قسم کی اٹیمپٹ تھی, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے گلے میں وائر ڈال کے اسے مارا گیا ہے. اور ہم نے جب یہ معاملہ یہاں پر پارلیمنٹ کے سامنے اٹھایا تو پارلیمنٹ کے ایوان سے یہ آواز آئی کہ یقینی طور پہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی. تو جب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں یہ ورژن آیا تو وی ٹاک ٹو ڈائریکٹلی دیئر لیڈرشپ. ہم نے ان سے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کا نوٹس دیا پھر بلاول بھٹو نے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک اس کی وہ فورینسک رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ جس کے اندر یہ مینشن ہے کہ اس کو پہلے مار دیا گیا اور اس کے بعد سمبولیکلی اس کے گلے میں وائر ڈال کے اس کو پانی میں پھینکا گیا, کیونکہ وہ ندی اتنی گہری نہیں تھی, وہ دریا کا کنارہ اتنا گہرا نہیں تھا جہاں پہ انسان ڈوب کے مر سکتا ہے. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انسان اپنی حفاظت کرے, ساتھ میں اپنے قلم کی بھی حفاظت کرے, اور پھر جو کچھ چھپ جائے اس کی بھی حفاظت کرے. یہ اتنا ایک مشکل کام ہے یہاں پہ, لیکن جو انڈیویجولز یہ کام کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, ان کو شاباشی اس لیے ہے کہ وہ انتہائی مشکل حالات میں, انتہائی پریشر کے اپنا جو اس کے اوپر پریشر ڈالے جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ اپنا کام پوری دیانتداری سے کر رہے ہیں. اور آج جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے, اگر HRCP کہہ رہا ہے یا وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ آ رہی ہے,
یا جو دیگر ادارے جو اس پہ لکھ رہے ہیں فریڈم نیٹ ورک وغیرہ, وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کا صحافی جو ہے اس کو مختلف قسم کی چیلنجز کا سامنا تو ہے, لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ذمہ داری حکومت کی ہے وہ نہیں پوری ہو رہی. حکومت نے آج تک کوئی ایسا کمیشن نہیں اناؤنس کیا جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ تھا کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن ہونا چاہیے, ان کے خلاف ہونے والے کرائمز کے اوپر اسپیشل کورٹس بننی چاہیے, اس کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہونے چاہیے. ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا. ایون ابھی پینڈیمک ہے اور مجھے بتائیں حکومت نے تمام طبقات کو چھیڑا ہے. یہ میں آزادی صحافت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ تمام طبقات کو انہوں نے کہا ہے کہ 12,000 روپے فلانے کو دے رہے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے مزدوروں کے لیے جو کہ بے روزگار ہوئے ان کے لیے 12,000 روپے امداد کا اعلان کیا. تو کیا صحافی جو ہے انسان بھی نہیں ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم آج 24 سال اپنی جوانی دے دی اس جرنلزم کے اندر, اور اگر آج مشکل وقت آیا ہوا ہے اور وہ یہ صحافی جو ہے آپ اور میرے جیسا وہ اس پینڈیمک سچویشن میں جا کے ہاسپٹلس کو بھی کور کر رہا ہے, آئسولیشن وارڈز کو بھی جا کے کور کر رہا ہے, اور جو اس وقت سچویشن ہے پوری اس کو بھی رپورٹ کر رہا ہے, اس کو سیکیورٹی نہیں فراہم کی حکومت نے. ایک دھیلے کا اس کے لیے لباس جو ہے حفاظتی لباس تک نہیں فراہم کیا. آپ سوچیں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی گرانٹ کا اعلان نہیں کیا. تو آزادی صحافت تو پھر دور کی بات ہے, جب اس کو سیکیورٹی نہیں ہے اس ملک کے اندر تو کیسے آزادی صحافت کو مان لے کہ اس ملک کے اندر صحافت جو ہے آزادانہ طریقے سے. جی آصف, یہ اب میں موازنہ لینا چاہوں گا اب خرم سے. خرم شہزاد ہیں, تو ابھی ہم نے جو بات کی آف کورس پاکستان کی, اگر اس کا موازنہ کریں امریکہ کی صورتحال کا, آپ امریکہ میں بھی جو آزادی صحافت کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جزوی طور پر یہاں پر بھی آزادی صحافت جو ہے وہ اس پر پابندیاں ہیں, اور اگر انڈیکس کی رپورٹ دیکھیں اگر 2020 کی تو ٹاپ پر تو صرف اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جس میں ناروے, سویڈن, فن لینڈ وغیرہ ہے, اور برطانیہ 35ویں نمبر پر آتا ہے, امریکہ 45ویں نمبر پر ہے. اور دوسری بات کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ایسے معاشرے جہاں پر نہ صرف شخصی آزادیاں ہیں بلکہ جو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف پریس جو ہے وہ اس کو لے کر بڑے جو ہے فخر سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو یہاں پر یہ صورتحال کیوں ہے کہ جزوی طور پر یہاں پر بھی قدغن ہے؟ خرم جی ثاقب, میں پہلے تو بٹی صاحب کی بات کے اوپر کہ امریکہ میں جو ادارے ہیں کیونکہ وہ مضبوط ہیں, ادارے جو ہیں وہ فیصلے کر سکتے ہیں. خاص طور پہ صحافیوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو پینڈیمک کے دوران مختلف ریاستوں نے صحافیوں کے نام کے اوپر گرانٹس ایشو کی ہیں. اس کے اوپر فیس بک نے اور گوگل نے سب سے پہلے لیڈ لی تھی. اس کے بعد اب جو فیڈرل, اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹس نے صحافیوں کے لیے گرانٹس لی ہیں جو اس پینڈیمک کے دوران جنہوں نے کرائسس سے گزرے ہیں, جنہوں نے رپورٹنگ کی ہے, اور خاص طور سے اس پینڈیمک کے دوران عوام کو اویئرنیس دی ہے, تو ان کے لیے اسپیشل گرانٹس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے امریکہ کے اندر. بالکل خرم, اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں آصف صاحب کے لیے کہ یہاں پر جو حکومت نے جیسے پاکستان میں 12,000 روپے انہوں نے کہا, یہاں پہ $1,200 ہر شخص کو دیے گئے ہیں جس نے ٹیکس فائل کیا ہے. نو میٹر بٹ کہ وہ کام کیا کرتا ہے, اگر آپ کی انکم جو ہے وہ $1,00,000 $99,000 پر ایئر سے کم ہے تو آپ کو $1,200 یا اس کا کچھ اماؤنٹ اکارڈنگ ٹو یور انکم وہ ملے گا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ مزدور ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ نے اگر اپنے انکم ٹیکس فائل کیا ہے تو آپ کو $1,200 ملیں گے. تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے یہاں پر جو صورتحال ہے. جی نہ صرف جنہوں نے فائل کیے ہیں بلکہ نان فائلرز کو بھی مل رہے ہیں. تو صحافیوں کے بارے میں تو یہ ایک جو اگر آپ کے ادارے مضبوط ہیں تو آپ کو اس طرح کے اقدامات ملیں گے جہاں پہ ہر بندے کو ایکولی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اب یہاں پہ جو صحافیوں کو یا صحافتی جو ادارے ہیں ان کو جو چیلنجز ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے کی طرف سے, اس رویے نے جیسے میں نے پہلے کہا پوری دنیا میں ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. نریندر مودی بھی اس کو فالو کر رہا ہے, یو کے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, فرانس والے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. اور جس نیریٹو کے اندر جہاں پہ اسٹیٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, اسٹیٹ سبق سکھانے کی کوشش کرتی ہے ان صحافیوں کو, ان افراد کو جو کسی کاز کے لیے اپنی زندگی بسر کرنے کا سوچتے ہیں. پاکستان کے اندر بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. لوگوں نے اپنے آپ کو سرو کر دیا, ساری زندگی اپنے آپ کو سرو کر دیا کاز کے لیے. تو یہ امریکہ کے اندر بھی یہی چیز ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر ایک کسی کاز کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنے کا ایک حوصلہ ہوتا تھا. اس حکومت نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت نے اس چیز کو بریک کیا, ان لوگوں کو بریک کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ دے کین کنٹریبیوٹ ٹو دیئر کاز, دے کین اسٹینڈ اپ فار دیئر کاز. تو اس وجہ سے یہاں پہ پچھلے 3 سال میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کمپین کر رہے تھے, سارے جو پولز تھے,
सर्वेस थे, सारे मीडिया हाउसेस आउट ऑफ 57 52 मीडिया हाउसेस एट दैट टाइम वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ उस वक्त काम कर रहे थे, सर्वेस दे रहे थे, एनालिसिस चल रहे थे। अभी भी अगर आप बात करें, फॉक्स न्यूज कंजर्वेटिव न्यूज शुरू से ही चल रहा था, CNN उनका जो झुकाव है वो हमेशा से डेमोक्रेट पार्टी की तरफ। तो अभी भी यहाँ पे जो मेजर मीडिया हाउसेस हैं वो उसी तरह से प्ले कर रहे हैं जैसे वो माजी में कर रहे थे। लेकिन जो अग्रेशन आया है ना, अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह का इंटरेक्शन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं, अगर इमरान खान करें पाकिस्तान में, तो आप देखें क्या तमाशा लगता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो करते होते हैं, वैसे फोरम आपकी इतला के लिए वो हमारे साथ करते होते हैं मोहब्बत इस तरह की मोहब्बत। तो उनके राब्ते बड़े अच्छे हैं, उनकी दोस्ती भी आपके प्रेसिडेंट के साथ बड़ी अच्छी है। शायद $1200 के जवाब में उन्होंने 12,000 रुपए भी इसीलिए अच्छा वो कम से कम जो हाँ जी, यहाँ पे कम से कम जो उजरत है वो 17,000 है हुकूमत की, वैसे फेडरल गवर्नमेंट की यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने $1200 सुन के 12,000। अच्छा क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके साथ काफी उनकी मिलती है, पर्सनालिटी मिलती है। तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये बेसिकली स्टेट ड्रिवन चैलेंजेस। अगर आप देख वैसे इंडिया में देख लें आप, चैनल्स उन्होंने उनको छापे मारे गए, सहाफियों को कत्लेआम किया गया इंडिया के अंदर, वो सारी चीजें आपने देखे। यूके के अंदर आप देख लें, वहां पे भी उनको ओनर्स को अरेस्ट कर लिया गया चैनल्स के, यहाँ पे भी ऐसे हुआ है। बिल्कुल ये एक ऐसी रहमान को अरेस्ट कर लिया गया ये। लेकिन आप ये देखें कि ये जो नैरेटिव जैसे कहा जाता है कि अमेरिका अगर छींक मारता है तो आधी दुनिया को नजला हो जाता है, इसी तरह से ये जो नैरेटिव प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्ड करना शुरू किया था 2016 में, आप देखें वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया। और खास तौर पे यहाँ पे रियासती इदारे कम ताकतवर हैं। अगर आप देखें कि एक सहाफी को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में आने से मना कर दिया, अगले दिन वो इजाजत लेके वो पहुंच गए वापस। इदारे मजबूत थे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो वहां पे इदारे चूंकि कमजोर हैं, तो सारे का सारा जो बोझ है, सारे का सारा प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाता है। जैसे आसिफ अली भट्टी साहब को देखने ज़मीर, अगर वो उन्होंने अपने आप को एक काज के लिए सर्व करने के लिए फैसला कर लिया, अगर उन्होंने किसी राइट के लिए स्टैंड होने का फैसला कर लिया, तो सारी की सारी जिम्मेदारी उनको खुद ही भुगतनी पड़ेगी। आपने जैसे एक कत्ल की मिसाल दी, तो वो भी उसी का एक हिस्सा है कि इदारे कमजोर हैं, उस सारे का सारा जो बोझ है, सारे का सारा जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ठीक है, अब जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, एक पूरी दुनिया जिस आफत से नबरदाजमा है, कोरोना वायरस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोविड-19 नामी बीमारी जिसको नाम दिया गया है, और इससे पूरी दुनिया ही बंद पड़ी है इस वक्त। लेकिन ऑफ कोर्स दो चीजें काम कर रही हैं, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, जो सेहतियामा के लोग हैं, और जो सहाफत है, वो दोनों जो है फ्रंट लाइन पे इससे नबरदाजमा है। मैं तो ये कहता हूं कि सहाफत जो है वो इस पूरी पैंडेमिक में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ऑफ कोर्स लोगों तक ताज़ा तरीन खबरें और हालात और वाकयात पहुंचाने के लिए। लेकिन आज ही बल्कि कल के दिन UN की जो इंसानी हकूक की कमिश्नर है, उन्होंने कहा है कि हुकूमतें जो है वो कोरोना वायरस की आड़ में आज़ादी सहाफत पर कदगने लगा रही हैं और मसाइल खड़े कर रही हैं आजाद सहाफत के लिए। जबकि हुकूमतों का ये कहना है कि इस वक्त जो हालात हैं उस वक्त हर चीज अवाम तक ना पहुंचे, क्योंकि अवाम डर ना जाए। अगर हम हर चीज मनोअन रिपोर्ट करेंगे तो अवाम के लिए उसमें वो पैरानाइड हो सकते हैं। तो इस जो हालात में आप कैसे देखते हैं? तुर्की के सदर ने भी कहा है कि दो चीजों से हम लड़ रहे हैं, एक तो वायरस है और दूसरा जो है मीडिया वायरस है। तुर्की के सदर ने ये कहा, इमरान खान भी ये कहते नजर आए, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कहते नजर आए। तो इस सूरत हाल में जहां हुकूमतें जो हैं वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि हर चीज अवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कहीं वो डर ना जाए, और दूसरी तरफ जो सहाफती आज़ादी है उसके लिए लोग खड़े हुए हैं कि हमें हर चीज अवाम तक पहुंचानी है ताकि वो उसके मुताबिक जो है अपने आप को तैयार करें। तो इस सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं इसको, और इसका हल क्या है? ज़मीर साहब। जी देखिए साकिब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत का सिर्फ मैं बात करता हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन WHO को तो रिपोर्ट करते नहीं एग्जैक्टली, दे हैव टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। एक चीज कि जितने कंफर्म केसेस हैं उनको रिपोर्ट करना है WHO को। कोरोना वायरस से हुई अमवात जो हैं उनको रिपोर्ट करना है। हर एक चीज को रिपोर्ट करना है WHO को, हुकूमत रिपोर्ट। मीडिया का सबसे जो डे वन से रहा है, पहले इंटरनेशनल सिनेरियो पे सारे सूरत हाल देखते हुए मीडिया हुकूमत को वार्न कर रहा था, सिर्फ बता रहा था शुरू में कि भाई खुदा के लिए इट्स नॉट दैट सिंपल, आप लोगों को अब कुछ अभी कर लो। अब
لو اب کر لو, معاملات ٹھیک نہیں ہیں, معاملات خراب ہو رہے ہیں, جو ٹریولرز ہیں ان کے اوپر ٹیسٹنگ زیادہ کر دو, چیکس رکھ لو, کوارنٹائن کر دو 14 days کا, کچھ کر دو. یہ میڈیا کر رہا تھا. اب اس کے بعد جناب اس وقت انہوں نے کہا کہ میڈیا ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, اتنا کوئی پینک سچویشن نہیں ہے. جب یہ ببل برسٹ ہوا, جب پینک پڑا, تو تب کہا میڈیا نے کہ بھائی لاک ڈاؤن کر دو, بند کر دو. نہیں سن رہے تھے. پھر جناب ایک سندھ حکومت نے کر دیا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیکھو چلو جی کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر الزام صرف یہ ہے کہ ہم اسکیئر پھیلا رہے ہیں. ہم سب سے زیادہ اویئرنیس ہم پھیلا رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے. سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. میں روزانہ مطلب جتنے دن میں پروگرام کرتا ہوں, میں آفس جاتا ہوں. آصف علی بھٹی آفس جاتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا جو گن مین جو کھڑا ہوا ہے, جو گارڈ کھڑا ہوا ہے, وہ کہاں کہاں سے اس وائرس کو ایکسپوز ہو کے وہاں پہ آ کے ڈیوٹی کر رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ کس طرح کہاں پہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ابھی ARY کی آدھی مطلب جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ ساری مطلب اس میں 12 لوگ اسلام آباد میں وہ پازیٹیو آ گئے کرونا کے. بات یہ ہے کہ ہم اگر صرف ہمیں بھائی جان اویئرنیس, ہم کیا بات کرتے ہیں کہ جی حکومت کو تھوڑا سا زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اینڈ وی آر دیئر آئیز اینڈ ایئرز. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ان کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ان کو نہ بتا رہے ہوں, جو کرتا دھرتا ہے حکومت میں. اگر ہم ان کو یہ صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے آن گراؤنڈ ہم خود بھی ہوتے ہیں, اور آن گراؤنڈ سے ہی ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا اتنا مطلب وہ آسانی سے آپ کو ایک ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے فیس پہ لا کے دکھا دیتا ہے. اینڈ یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ. آپ کیسے کہہ دو گے تو پتہ نہیں 1935 کی ویڈیو ہے. امپاسبل. جو آج ہو رہا ہے وہی وہ دکھا رہے ہیں. ہم فارمل میڈیا ان کو بتا رہے ہیں حکمرانوں کو کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے, یہ سکیئر ہے, خدا کے لیے نمبر آف ٹیسٹ کیوں نہیں بڑھا رہے. ہم یہ پوچھتے ہیں, وہ آگے سے آپ کو کچھ اور سنا دیں گے, ناراض ہو جاتے ہیں, آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. ضمیر صاحب بالکل ہمارے ساتھ آفاق فاروقی صاحب ہیں, نیو یارک سے انہوں نے جوائن کیا ہے, ان کا بھی کچھ موقف لیتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پہ بہت سی کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ تو وائرس ہی نکلی ہے. بہت سے لوگ بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو جی امریکہ نے بنایا یا چائنا نے بنایا, یہ تو دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر جو لے کر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی سوشل میڈیا سے پھیل رہی ہیں. آفاق فاروقی صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ جی سب سے پہلے تو سارے دوستوں کو سلام. وعلیکم السلام. مجھے نہیں پتا, جو صاحب ابھی بول رہے تھے بہت خوبصورت بول رہے تھے. سب سے بڑا تو دیکھیں ایجوکیشن, پہلے ہم کہتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایجوکیشن ریٹ کم ہے تو لوگوں کو معلومات نہیں ہے اور وہ معلومات لینا بھی نہیں چاہتے, ٹریڈیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مگر امریکہ کے لاک ڈاؤن نے یہ بتایا کہ نہیں, لے مین جو ہیں, جو عام آدمی, وہ سب جگہ کے ایک جیسے ہیں. ابھی میرے سامنے CNN کھلا ہوا ہے, ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کیلیفورنیا میں ینگ جو یوتھ بچے ہیں وہ لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. اور 30 اسٹیٹ آپ کو پتا ہے کہ ری اوپن ہونے جا رہی ہیں, بہت بڑا. اور میں بھی اب یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنلی تو ہم نے 1 مہینے برداشت کر دیا, مگر ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں پڑے رہے ہیں یا میں فیڈرل ریلیف کے پیکج کے انتظار میں بیٹھا رہوں. مطلب پاکستان میں جو ہوا وہاں کو تو چھوڑیں, اب مجھے نہ فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ ملا ابھی تک, ان امپلائمنٹ اپلائی کیے ہوئے بھی 6 ہفتے ہو گئے, وہاں سے بھی کچھ نہیں آیا. تو ہاؤ لانگ ایک نارمل آدمی, ایک ایوریج آدمی جو منتھلی پے چیک پہ زندہ ہوتے ہیں, وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ اور جو میڈیا کی بات ہے, پاکستانی میڈیا ہو, امریکن میڈیا ہو, کہیں پہ کارپوریٹ ورلڈ کا زور چل رہا ہے تو کہیں اسٹیٹ جو ہے نا, سیکیورٹی اسٹیٹ تو ہوتی ہی ایسی ہیں جیسی پاکستان ہے, تو وہاں تو ممکن ہی نظر آتا اب مجھے کچھ بھی. کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کل کا, کہ احمد فراز کے صاحبزادے, احمد فراز سے میرے بہت اسٹرانگ اور بہت قریبی تعلقات رہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. میں نے ان سے زندگی, انہوں نے مجھ سے بہت شیئر کی ہے, انہوں نے مجھ سے کی ہے. تو مجھے کل بہت دکھ ہوا کہ شہزیب کے پروگرام میں سوال پوچھا شہزیب نے شبلی سے کہ وہ کون سی اشرافیہ ہے جو جس نے آپ سے لاک ڈاؤن کروایا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے کہ بلاور کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں,
اور پیپلز پارٹی کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہوگا. اور شہزیب کا منہ کھلا ہوا, مگر اس میں کاؤنٹر سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ حضور میں نے آپ سے کچھ اور پوچھا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, آپ کے وزیروں نے کیا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں کراچی کے تاجر جو ہے سندھ حکومت کے خلاف نکل آئے. وہاں کے میڈیا کا تو یہ حال ہو گیا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. کل ہی میں نے دیکھا کہ وہ طارق جمیل جس کے خلاف حامد میر جو ہے گالیاں کھا رہا ہے, اسی کے چینل کے اوپر وہ اتنے خوفناک ماحول میں بیوی کے حقوق بتا رہا تھا مولوی طارق جمیل. تو لاک ڈاؤن میں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے, مگر اب وہاں کے ماحول پہ مجھے کم از کم ایمبیرسمنٹ نہیں ہوتی. یہاں بھی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. میں نے نیو یارک میں ہوں, میں اپیک سینٹر ہے یہ, میں نے لوگوں کو 3000 لوگ یہاں مرے ایک دن میں, مگر میں نے لوگوں کو چڈی میں اور بنیان میں 6 بچوں کے ساتھ باہر گھومتے دیکھا ہے, پارکوں میں بچے کھیلتے دیکھے ہیں. تو پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ دنیا کا شعور کہاں چلا گیا ہے. تو ضمیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جب آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ایسی تھیوریز بھی آ رہی ہیں کہ جن کو آپ مطلب, تو یہی ہم لوگ فارمل میڈیا ہی دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ جو سوشل میڈیا پہ کانسپیریسی تھیوریز بن رہی ہیں کہ یہ اسپانسر کر رہا ہے, وہ اسپانسر کر رہا ہے. امریکہ میں کوئی بات کم ہو رہی ہے کہ بل گیٹس اینڈ فاؤنڈیشن از بیہائنڈ سو مینی ویکسین کمپنیز, اور مطلب یہ باتیں, تو بات یہ ہے کہ اس وقت امیڈیٹ تھریٹ جو ہے وہ ایک وائرس کی ہے جس سے آپ کو بچنا ہے. یہ ڈیبیٹس ہوتے رہیں گے کہ کس نے کیا فائدہ اٹھایا, اور اس کے اوپر مطلب آج ایز وی اسپیک یا اس سے پہلے کوئی 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے ہی انویسٹیگیشنز شروع ہو چکی ہوں گی, اور کبھی نہ کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آ جائیں گی ہمارے سامنے. لیکن ایز وی اسپیک سب سے بڑی تھریٹ تو ایک یہ وائرس ہے کہ جس سے بچنا ہے. اس کے لیے اگر میڈیا جو ہے وہ سب کچھ اپنا آپ کو بھی داؤ پہ لگا کے جا کے بتا رہا ہے کہ بھائی جان یہ کام کرنے کے ہیں, یہ نہیں کرنے کے. یہاں پہ آپ کلیرکس کو, یہاں پہ آپ علماء کو, مولوی حضرات کو اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی خدا کے لیے آپ نے خود جو چیزیں ایگری کی ہیں آپ اس پہ ہی اتفاق کر لیں, اور اس سے زیادہ مطلب اس سے آپ نہ توڑیں ان ایس او پیز کو, تو پھر بچت ہے سب کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھئی آپ کے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں. آپ کی اس بات نے فری لانس میڈیا کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس پر تو سوال اٹھا دیا کہ وہ لوگ جو صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں, وہ لوگ جو اداروں کے ساتھ منسلک تھے, اب وہ اداروں کے ساتھ نہیں ہیں, اب وہ فری لانس صحافت کر رہے ہیں, اب ان کے یوٹیوب چینل ہے, ٹویٹر پہ وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ جب انفارمیشن پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آزاد صحافت کی وجہ سے ہم تو بولیں گے یہ. تو آصف صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو ایک پیرلل میڈیا آ گیا نا, کہ ایک تو جو آپ کا اسٹیبلش میڈیا ہے, جو جس کے پاس آپ جا کے اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں, حکومت اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ خبر کیسے چلائی, یہ تو ایک کانسپریسی تھیوری ہے یا غلط ہے. لیکن آپ اس شخص کو کیسے روکیں گے جو اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کانسپریسی تھیوریز بنا رہا ہے, لیکن وہ ساتھ میں ہی آزادی صحافت کا علمبردار بھی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو یہ حق فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس نے دیا ہے کہ میں جو مرضی بول دوں. آپ کا سوال کیا ہے کہ کیا اسے یوٹیوب پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یا سوال یہ ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے, یہ وہ جو فری لانس صحافت ہے وہ آزادی صحافت کے زمرے میں آتی ہے, چاہے وہ سچ بول رہے ہیں یا وہ ایک کانسپریسی تھیوریز کو پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ صحافت کو دیکھیں تو وہ وداؤٹ باؤنڈریز ہوتی ہے, وداؤٹ بارڈرز ہوتی ہے. آپ اس کی باؤنڈریز کو کوئی دوسری سرحد سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ کوئی ملک کی سرحد کی ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ وہ جہاں جہاں اس کے قیود و حدود ہیں اس سے کہیں باہر نکل کے وہ بات کر سکتا ہے. اگر کنسپریسی تھیوریز پر اگر بات ہو رہی ہے اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ تو کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ تو خود اسپل کی جاتی ہیں, خود بتائی جاتی ہیں, خود لیک کی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کسی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ, ابھی آپ کے پریزیڈنٹ نے بھی اپنی ہیلتھ ٹیم پوری چینج کی, اپنی وہ ٹیم چینج کی جو اس پینڈیمک کے حوالے سے ان کو بقول ان کے کوئی انفارمیشن پوری طرح سے نہیں دے رہی تھی. پاکستان کے اندر ایک انفارمیشن منسٹر کو بھی ریسنٹلی تبدیل کر دیا گیا ہے. نئی تھیریز گھڑی جا رہی ہیں, ہر ایک بندہ یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجوہ کیا بنی ہے, محترمہ نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے عمران خان ناراض ہو گئے. اچھا, اسی طرح سے اگلے ہی اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ کتنا ایک اچھا اقدام ہوا کہ جی انہوں نے فوراً سے اس خاتون کو نکال دیا. اب ہر ایک کا شعور کا لیول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹائم لگے گا. پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں سوشل میڈیا بے لگام ہے.
لیکن اس کے لیے پاکستان کے اندر ریسنٹلی کچھ قوانین بنائے گئے تھے. ان قوانین کا گو کہ ہم نے ان کی بڑی سختی سے مخالفت کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قدغن لگانے کی کوشش تھی کہ آپ ہر اس شخص کو روک دیں گے جو شاید سچ بولنے کی طاقت رکھتا ہو. کیونکہ آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, جیسے ابھی آفاق خیالی صاحب میرے بہت سینئر ہیں, آپ کو یہ قدرت نہیں حاصل رہی کہ اب آپ کوئی چیز چھاپ سکیں یا کوئی چیز ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ سکیں. آپ نے سن لیا کہ اتنے بڑے شو, پاکستان کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چینل ہے, اس کے اوپر بیٹھا ہوا ایک امپورٹنٹ پروگرام کا اینکر, وہ اگر یہ نہیں پوچھ سکتا اس سے کہ بھائی میں نے سوال پوچھا, گنا آپ دے رہے ہیں جواب چنا, تو یار کم از کم آپ یہی خیال کر لیں کہ میرے سوال کو دوبارہ مجھے دہرانے کی اجازت دے دیں. یہ اجازت بھی نہیں رہی. تو وہاں پہ سوشل میڈیا ہی آپ کے پاس واحد ایک ذریعہ رہ جاتا ہے. اور اس کا میں ایک تھوڑا سا ایک ایگزامپل دیتے ہوئے یہاں پہ اپنا جواب ختم کروں گا کہ جب 2018 کے الیکشنز تھے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے, جب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دروازوں کو بند کر دیا گیا, کس طرح سے اندر رزلٹ تیار کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ جی کہ بس اب میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک فوٹوگراف بھی لے سکے جو اندر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو سوشل میڈیا ایسا تھا جس نے ہماری آواز کو, جو کہ ہم بولنا چاہتے تھے, جو ہم کہنا چاہتے تھے, جو ہمارے پاس فوٹیجز تھیں, وہ فوٹیجز سوشل میڈیا پہ چلی. میں اب طلعت حسین کو یہاں میں کریڈٹ دوں گا کہ میرے ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ جب ایک الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اوپر مین ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کی ایک ہمارے ادارے کے سینئر افسر نے, تو وہ لائیو جا رہا تھا اور میرے ادارے نے فوراً کٹ کر دیا. لیکن چونکہ وہ اس وقت آفس میں بیٹھے ہوئے تھے یا وہ کہیں دیکھ رہے تھے, انہوں نے وہ پوری ریکارڈنگ نکلوا کے اسے یوٹیوب پہ ڈال دی, اپنا اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اب ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ضرور خیال کر سکتے ہیں کہ ہاں بہت سارے ایسے میڈیمز جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو پیدا ہوئے ہیں اور ان سے نیگیٹیوٹی زیادہ پھیل رہی ہے, یا مس انفارمیشن کا جو کانسیپٹ ہے, ڈس انفارمیشن جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ تقویت پکڑ رہا ہے. اس کو مائنس کرنے کے لیے ہمیں خود شعور بڑی چیز ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات سچی ہے, کیا بات جھوٹی ہے. آپ 1000 مرتبہ بھی کہہ لیں گے, جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا, سچ سچ رہے گا. جب کنسپریسی, جیسے ضمیر کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی, جیسے ہی آئیں گی تو یہ ساری جو ایکسرسائز فوٹائل خود ہی ہو جائے گی. جو بھی شخص بول رہا ہوگا اس کے متعلق لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. میں آپ کو آفاق صاحب کو پتہ ہے, بہت بڑے بڑے کالم نگار مختلف اخبارات میں لکھتے رہے. جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ کی کہانیاں لکھتے تھے تو اس کے بعد ان کا نام و نشانی نہیں ہے. اور جو لوگ حقائق کو لکھا کرتے تھے, جو سچی بات لکھا کرتے تھے, اگر وہ کہیں پہ موجود تھے اور انہوں نے اس کی ریویلیشن بعد میں کی تو وہ آج بھی ان کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں. سوشل میڈیا کے علاوہ میں آفاق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن آف کورس سوشل میڈیا کے علاوہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے بھی کچھ کالمز ایسے سامنے آئے ہیں اور ٹی وی پر بھی لوگ آ کے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ مطلب اس میں آپ یہاں بیٹھ کے یا پوری دنیا میں لوگ جو سن رہے ہیں وہ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ کہاں کی بات کہاں کر رہا ہے, اور یہ کیا ایک تھیوری جو ہے, کانسپریسی تھیوریز جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد وہی شخص کسی اور چینل پہ بیٹھ کے, چاہے وہ اس میڈیا ہاؤس سے نکل جائے, وہ دوسرے میڈیا ہاؤس پہ بیٹھ کے پھر اسے اپنا جو سفر ہے دوبارہ شروع کر دیتا ہے. آفاق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے, تھینک یو سو مچ, میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جیسے آل آف اے سڈن مجھے اور آپ کو اب یہ, بلکہ آج سی این این نے تو بڑا خوبصورت اور کمال لفظ استعمال کیا کہ ریسپیکٹ سوشل ڈسٹینسنگ, کہ آپ لفظ دیکھیں کیسا استعمال ہو رہا ہے کہ ریسپیکٹ کریں سوشل ڈسٹینسنگ کی. اسی طریقے سے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے سوشل میڈیا کے ساتھ رہنے کی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ 4-5 سال میں نے تو یہ ریلائز کیا ہے کہ میرا مین سورس آف انفارمیشن سوشل میڈیا ہے. پاکستان کی اسپیشلی خبریں مجھے چینل کے تھرو 2 گھنٹے کے بعد ملتی ہیں اور بعض خبریں 3 دن تک نہیں ملتی. اور میں سوشل میڈیا پر اچھا دیکھیں, جب راستے ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں نا اور بہت سارے راستے ایک ساتھ نکل رہے ہوں تو انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ اس میں ایزی اور شارٹ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا پہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے آصف بھٹی کو دیکھنا ہے, ضمیر صاحب کو دیکھنا ہے, یا خرم کو دیکھنا ہے, یا رؤف کلاسرا کو سننا ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں, جیسے تاریخ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ پڑھنا اور تاریخ سمجھنا 2 الگ الگ ہنر ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ ابھی محترم ذکر کر رہے تھے جو دوسرے صاحب تھے کہ جی بڑی کانسپیرنسی تھیوری چل رہی ہے ویکسین کے حوالے سے. میں اسے ابھی تک تھیوری ہی سمجھ رہا تھا کل دوپہر تک,
اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ پاکستان سے زیادہ آ رہا تھا یہ کانٹینٹ. مگر کل میں حیران رہ گیا کہ بش کے ایک انتہائی سینئر ایڈوائزر, ان کا ویڈیو آیا ہے, ممکن آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو, کہ وہ اپنی بل گیٹ سے ملاقات سے لے کر, اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈیوس میں کانفرنس ہو رہی ہے G20 کی, ان کے سیکیورٹی پن لگا ہوا ہے اور ان کو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو دیئر, بیکاز وہاں پر اسی ویکسین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور بل گیٹ نے انہیں رکوا دیا. اب اگر ایک آدمی, اتنا بڑا آدمی جو اس ملک کا ایک بہت بڑا پولیٹیشین بھی رہا ہے, انٹلیکچوئل بھی ہے, اگر وہ آ کے کہہ رہا ہے تو میں کیسے نہیں سنوں گا. تو وہ ابھی تک CNN نہیں لایا اس کو, فاکس نہیں لایا, NBC نہیں لایا, مگر اسے سوشل میڈیا پانا پڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, روکا جاتا ہے. اچھا پھر میں جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ بل گیٹ 20 منٹ آ کے CNN پہ, میں نے تو پریس بریفنگ کے علاوہ 20 منٹ بہت کم زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ بل گیٹ جیسے پتہ نہیں کتنے امریکہ میں آ کے گزر گئے ہیں. وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ 90% ویکسین ہوگی تو سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہوگی, اور وہ بھی 80% دنیا کو لگ جائے گی تب یہ پاسبل ہوگا, ورنہ آپ اولمپک بھی بھول جائیے, سپر گیم بھی بھول جائیے, بیس بال بھی, اور شادیاں بھی, اور ریسٹورینٹ بھی. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر ایسے میں جب وہ سائنٹیفک باتیں ہم سنیں گے تو وہ سوشل میڈیا ہی سنا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں آج کا جو اصل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے. جی اچھا ضمیر صاحب, تو پھر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پیرلل میڈیا ہے, اور وہ جو اسٹیبلش میڈیا ہے اس سے زیادہ اوتھینٹک ہے یا اس سے زیادہ آزاد ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اوتھینٹک ہے, آزاد ہے, یقیناً ابھی ہے. جس طرح ابھی آصف بتا رہے تھے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک بہت سخت قسم کے رولز آ رہے تھے اور ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ایک پینل ڈسکشن میں بھی, اور ہم نے مطلب کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بتایا جا سکے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو لانا ہے سوشل میڈیا پہ, ایک رسپانسبل میڈیا. سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا رسپانسبل میڈیا ہونا پڑے گا. مین اسٹریم لائن میڈیا کو تو اس کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی ارسپانسبل ایکٹ دکھا سکیں. We have to be responsible. میں نے جو بات کی تھی سوشل میڈیا سے کہ ہم جو فارمل میڈیا ہے وہ بیسکلی اگر سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بہت زیادہ غلط چیز ہے اور پھر ہم اپنے طور پر اسے کنفرم کرتے ہیں سورسز سے, اور پھر کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس طرح یہ پبلک اب جا سکتے ہیں اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے, تو تب ہم جاتے ہیں. اور اسی طرح آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یوٹیوب بلاگرز ہیں یا جو دوسرے سوشل میڈیا کے جو فورمز یوز کر رہے ہیں وہ they will start thinning out, کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا, آہستہ آہستہ شعور لوگوں کو آتا جائے گا کہ یار یہ صحیح ہے, یہ بندہ پہلے تو یہ بات کرتا تھا, دیکھو یہ غلط ثابت ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں فلٹر ہونا شروع ہو جائیں گی, تب جا کے کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں اب جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے. ایز وی اسپیک میں آئی ایم ناٹ کنوینسڈ, بارنگ سم پیپل جن کو مجھے معلوم ہے کہ وہ کوئی بھی بات بغیر 100% یا ڈبل چیک کیے بغیر نہیں کریں گے. میں ان کا سوشل میڈیا پر ان کا بلاگ بھی سنوں گا, ان کو پڑھوں گا بھی. لیکن جن کا مجھے معلوم ہے کہ وہ فار دا سیک آف بینگ آن دا یوٹیوب اور سوشل میڈیا وہ صرف اس کے لیے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ سب وہ ختم ہو جائیں گے. People would stop watching them. People would stop quoting them. ان کو کوٹ بھی نہیں کرے گا. کہ جس طرح ابھی ہمارے آفاق فاروقی صاحب نے نام لیے کچھ, ان میں سے بہت سے ایسے نام ہیں جن کو میں کہوں گا کہ میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں, آج بھی کر سکتا ہوں. And I'm convinced کہ ہاں ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن they are on the YouTube کیونکہ وہ بے روزگار ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اور اللہ کرے مطلب ہماری تو دعا ہے, لیکن they should be responsible enough کہ لوگ اگر جو ان کو فالو کر رہے ہیں یا ان کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں وہ اللہ کرے ان کا نمبر زیادہ بڑھے, لیکن وہ سچ کی بنیاد پر بڑھے, ہوائی باتوں یا غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے نہ بڑھے, تجزیوں سے نہ بڑھے, سالڈ انفارمیشن سے بڑھے. تاکہ آپ نے اگر یوٹیوب پہ کسی, آپ دیکھیں بیسیکلی آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے نا لوگوں کو. اگر آپ کا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ فالوور ہے تو آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے نا, آپ اس کو انفارمیشن دے رہے ہو, بتا رہے ہو. تو یہاں پہ اس کی, اور خاص طور پہ اگر آپ پرانے صحافی ہو, جرنلسٹ ہو, پھر تو آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو دنیا ایسے
फॉर्मल सेक्टर का जर्नलिस्ट मानता है। जब आपने एक न्यूज पेपर्स में भी काम किया हो, चैनल्स में भी काम किया हो, तो तब आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपने अपने आप की रेपुटेशन भी बचानी है और उस प्रोफेशन का भी ख्याल करना है जिससे आप इतना अरसा मुंसलिक रहे और जिसकी वजह से बेसिकली आप फॉर सोशल मीडिया पे आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आफाक फारूकी साहब ने भी बात की कि जिस तरह शऊर बढ़ता जाएगा, लोगों को एक पैरेलल कंपैरिजन मिलता जाएगा और फॉर्मल मीडिया भी बताता रहेगा कि जनाब ये जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं ये गलत हैं, तो यू हैव टू डबल चेक, और लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद भी बाशऊर होते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सेल्फ फिल्टर्स लगे हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता थिन आउट हो जाएंगे, जो कि जिनके ऊपर आप यकीन नहीं कर रहे, आज आप डाउट्स कास्ट कर रहे हैं, कल वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो जैसे मतलब पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो अर्ली 2000 में जैसे प्रिंट मीडिया से हम एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए और एकदम से एक तूफान आ गया कि हर तरफ चैनल्स खुले और उससे फिल्टर होने में और उस मीडिया के उस मीडियम को बेहतर होने में वक्त लगा। अब भी वो मुकम्मल तौर पर तो बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेहतरी आई है स्टैंडर्ड्स में। और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम सोशल मीडिया की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। और अब ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं एक छोटा सा कमेंट करूंगा, आई होप आसिफ अली भट्टी वुड सेकंड मी। जब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ एक सी चेंज आया ना 2002 ऑनवर्ड्स, तो तब मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि ज्यादातर जर्नलिस्ट जो है वो प्रिंट मीडिया से एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट आ रहे थे, जिनको मालूम था कि यार ये चीजें जो हैं खबर क्या होती है, मतलब खबर क्या होती है। आज तो भाईजान मैं आपसे माजरत से, और मैं हमेशा हर फोरम पे कहता हूं कि जो मैस कॉम करके डिग्री लेके निकलता है ना बच्चा या बच्ची, उसके दिमाग में ये नहीं है कि उसने सहाफी बनना है, वो ये सोच के निकलता है कि उसके सामने एक लेंस होगा, उसके हाथ में एक स्टिक होगी, उस पे एक स्पंज लगा होगा, और वो then the world would be its audience। तो प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे बेसिक चीजों को हम लोगों ने न्यूज रूम से काम शुरू किया। न्यूज रूम में बैठे, डेस्क पे बैठे, खबर बनाना सीखा, एडिट करना सीखा, उसके बाद फिर हम चलते चलते अखबारी रिपोर्टर भी बने। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी डेस्क पे भी बैठ के भी काम किया, खबरें एडिट की, पढ़ी, देखी, असाइनमेंट के साथ बैठे, फिर फील्ड में जाके काम किया, एज ए रिपोर्टर काम किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द न्यूज, ब्यूरो चीफ ऑफ द न्यूज चैनल, इन सब के साथ बैठकर सीखा। आज कोई तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब 2002 में ये ट्रांजिशन आई थी तब बहुत बेहतर लोग थे, तब ज्यादातर प्रोग्राम्स भी जर्नलिस्ट करते थे। अब तो वो पैराशूटर्स भी हैं बहुत सारे, जो जिनके कोई हिस्ट्री नहीं है जर्नलिज्म की, लेकिन वो अपने आप को क्लेम ये करते हैं कि हम सहाफी हैं। अब हम क्या करें? चलें ठीक है, अब वो सहाफी हैं कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अब तनज़ली आई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब उनके क्रेडेंशियल्स ना बताइएगा जो पैराशूटर्स हैं, प्लीज एडिट हो जाएगा। जी आफाक साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखें, मैं मोहतरम की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सोशल मीडिया को अगर आपने समझना है और डिफरेंशिएट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह कर सकते हैं। जियो इसलिए बड़ा चैनल है कि जब जियो आया तो उसके पास एक प्रोफेशनल फौज मौजूद थी जंग में। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं नाम लूं दूसरे चैनल्स का। मैं पाकिस्तान जब जाता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि जर्नलिस्टिक हलकों में आसिफ भट्टी से सेकंड करेंगे कि चाहे दूसरे चैनल पे वो पब्लिक में कितने बड़े नाम हो, मगर उनमें से एक दो के अलावा जर्नलिस्ट जब बैठते हैं शाम को पीसी लाहौर में या मैरियट इस्लामाबाद में, तो उनमें से किसी पर गुफ्तगू तक नहीं होती, ना अच्छाई में ना बुराई में, उनका वो कहीं वजूद ही नहीं रखते। तो इसलिए जियो बड़ा चैनल कहलाया, जंग बड़ा अखबार कहलाया। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी जो वही लोग बड़े कामयाब होंगे और आगे मजीद सुधार आएगा कि जो प्रोफेशनली साउंड है, जिनका एक बैकग्राउंड है, कैरियर है। लाखों लोग ब्लॉगर बने हुए हैं, मगर आपको भी पता है कि आप किसको देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। आसिफ भट्टी साहब को भी पता है, दूसरे साहब को भी पता है, खुर्रम शहजाद को भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने किसको पढ़ना है। अच्छा, ये भेड़ चाल 1-2 साल रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा थोड़ा सा डरा हुआ है, खासकर पाकिस्तान में, जो कह रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ नहीं है और वो फेक खबरें फैलाता है। मैं आपको पाकिस्तान के तमाम चैनल के हवाले से
डेट वाइज बता सकता हूँ कि 3 दिन के बाद ये मजबूर होते हैं सोशल मीडिया से खबर लेने पर, जबकि वो खबर पिट चुकी होती है, उसकी वैल्यू भी खत्म हो चुकी होती है, मगर ये दिखाने पे मजबूर होते हैं। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो खबर किस लिए उठती है, क्यों उठती है, पब्लिक की बात है ना सारी। तो ये पैरेलल मीडिया के तौर पे, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो स्क्रीन पे मीडिया ये वॉल पे लगा हुआ है, ये अगले 4-5 साल में ही खत्म हो जाएगा। एक नया सर्वे अभी अमेरिका में आया है कि अगले फ्यू ईयर, लफ्ज लिखा है उसमें कि ABC, CNN ये सारे खत्म होंगे और $80 बिलियन का इनका सालाना जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया पे जाने वाला है। मैं तो यहाँ पे चीजों को देख रहा हूँ। और जैसे कि इंडेक्स पे हम देखते हैं, जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स आता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का हर साल, उसमें पाकिस्तान में 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, 142 से 145 नंबर पर आ गया। अमेरिका में थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सोशल मीडिया को इस इंडेक्स में शामिल किया जाए तो शायद पाकिस्तान में भी हालात बेहतर होंगे और ये जो इंडेक्स है इसमें पाकिस्तान का नंबर शायद बेहतर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं वहां पर भी देखें तो भारत का नंबर भी कोई इतना खास नहीं है, उसमें भी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। अब भारत 142वें नंबर पर आ गया पिछले साल की निस्बत 140 से। अब अफगानिस्तान बेहतर पोजीशन में है, एक हैरानकुन बात है कि 122वें नंबर पर है। और ईरान और चाइना की तो आप बात कहाँ से करें, वहां पे तो टोटल जो है वो सबसे बॉटम पर आते हैं वहां पर, क्योंकि जो कोर्स टोटल कंट्रोल्ड मीडिया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप सबसे पहले तो ध्यान में रखें, डेमोक्रेसी इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकती। ये जो रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं, मैं हिंदुस्तान को आज नहीं हमेशा से एक रिलीजियस सोसाइटी तस्वुर करता रहा हूँ। आप बैकग्राउंड, अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ी रिलीजियस सोसाइटी है और वहां पर ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें सहाफत का जो मायार है वो पाकिस्तान और भारत दोनों से बेहतर है। मैं उसकी एक फंडामेंटल रीजन बताऊंगा आपको इस पे। वो बहुत ही एक छोटा सा इलाका है काबुल का, उसकी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, जहाँ मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल लोग बैठे हुए हैं, तो वो बेहतर होगा। आप क्या मुझे दिखा सकते हैं कि काबुल के मीडिया ने जो रिमोट एरिया को जाके कवर किया हो? आपको दूर दूर नहीं मिलेगा। मखसूस एनालिस्ट बैठे हुए हैं, मखसूस रिपोर्टर्स हैं, वही दुनिया को फीड कर रहे हैं, वही मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, वही इंटरनेशनल मीडिया में, वही डोमेस्टिक है, और एक छोटी सी टेरिटोरी के अंदर वो है कोई 100 माइल में। तो आप काउंट करने को कुछ भी कर लें, मगर जब ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे तो मैं तो उसे मीडिया भी नहीं समझ पाता। आसिफ साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हम ग्रेडिंग देखते हैं जब हम, और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी इजहार शायद अफगानिस्तान में बढ़ गया है, तो शायद वो दुरुस्त नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जैसे अभी आफाक साहब ने कहा कि वहां पे भाई इन्फ्लुएंस सोसाइटी है, और जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आप देखें पाकिस्तान से ज्यादा पढ़ के गए हुए हैं, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनको जो चीजें यहाँ पर देखने को मिली वो पाकिस्तान का वो कल्चर देखे गए हैं। जब वो आए थे तो डिक्टेटरशिप थी जल हक की, और जब वो यहाँ से जाना शुरू हुए हैं तो परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी। तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि किस चीज को फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिक्टोरियल रजीम में रहने के आदी हो चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि वो कितना एक जमादाराना किस्म का, जिसको हम कहते हैं जमादाराना सहाफत, जो कि आपने भी जुमला कहा था कि आजादी सहाफत के साथ साथ जमादाराना सहाफत करना भी बड़ी जरूरी है। तो ये जमादाराना जो सहाफत है ये कहीं से नाजिल नहीं होती है, ना ट्रंप के कहने से या इमरान खान के कहने से जमादाराना सहाफत नहीं हो सकती है। ये जमादाराना सहाफत जो है वो सहाफी को खुद मालूम होता है, जैसे कि हम बार बार ये मेंशन करें आपके प्रोग्राम में भी कि ये सहाफी पर छोड़ दें कि उसको पता होता है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मुझे पता था अगर इनसाइड स्टोरी का कि अगर इमरान खान ने क्या बात कही थी ऐसी जो कि मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान को उनके जाने का सबब बनी, तो वो मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ कहनी है। अगर मैं ये समझता हूं कि वो उसके फॉल आउट्स बेहतर नहीं होंगे, तो मुझे खुद से पता है कि वो पॉलिटिकल बात नहीं है और मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, और उससे मुझे नुकसान हो सकता है, ये मेरे इदारे को नुकसान, सेल्फ सेंसरशिप जिसको हम कहते हैं। अगर ये मुझे कोई दबाव में कहे कि जी आपने ये बात अब नहीं करनी है, तो ये आपकी आजादी को सल्ब करने की कोशिश होगी। जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, सोशल मीडिया जैसे मैंने कह दिया था और मेरे दोस्तों ने इसकी तौसीक की है कि देखें ये टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें,
آپ نے ریفرنس جو کوٹ کیا کہ 2000 یا 2002 کے بعد جب جیو آیا اور پہلا الیکٹرانک میڈیا چینل آنے کے بعد اور پھر بہت سارے مشروم گروتھ ہوئی تو لوگوں کے اندر سمجھ بوجھ بہت زیادہ تھی. ہم خود جنگ اخبار سے میں آیا تھا, 7 سال گزارے, لیکن اب سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والا جو ایک بندہ ہے اس کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے اوپر, اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو یہ جو اب ایسا ایسا سمجھ بوجھ آئے گی, جب ایسا ایسا لوگوں کو اس بات کی سینس ہونا شروع ہو جائے گی کہ کس انفارمیشن کو آپ نے حاصل کر کے اس کا فائدہ اٹھانا ہے یا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, لوگ خود بخود ریڈنڈنٹ ہوتے جائیں گے. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آئے جو سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوبرز بن کے یا انہوں نے مختلف پروگرامز اپنے سیگمنٹس ڈالنے شروع کیے, اب نظر نہیں آتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس کچھ لوگ کاغذ اپنے اٹھا کے لے آتے ہیں, سفید کاغذ لہراتے ہیں, یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جن کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی اس کے لیے اور بھی بہت سارے فورم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ریویل کر دی اسٹوری, لیکن اس کے بعد جو باقی فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ خبر مستند انداز میں پریزنٹ کرنی چاہیے اس پہ آپ کو جانا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر گروتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر لوگوں کو شعور بیدار کیا ہے, لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ فلٹر ہوتے ہوتے بہتری کی طرف چلا جائے گا. چلیں اس کو اب ریپ کرنا چاہوں گا, وقت جو ہے کافی ہو گیا ہے, لیکن آخری سوال جانے سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے بالکل بریف شارٹ آنسر لینا چاہوں گا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو ہے آزادی صحافت اور معیار صحافت کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار کس کا رہے گا؟ ریاست کا, سوسائٹی کا, میڈیا مالکان کا, یا خود صحافی کا؟ یہ 4 آپشنز آپ کے پاس. آفاق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ کردار تو عوام کو ہی ادا کرنا ہے, مگر میں بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کا کردار پوری دنیا میں کمزور ہوتا جا رہا ہے. ضمیر صاحب. دیکھیں میں ایم کنونسڈ کہ یہ سارے مسائل جو ہیں اگر صحیح معنوں میں ٹرو ڈیموکریسی ہو تو پھر مسئلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. جہاں پہ اگر صحیح جمہوریت ہوگی تو پھر یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس ہر قسم کا رائٹ بھی ہوگا, جس میں ہیومن رائٹس ہوں گے, جس میں رائٹ ٹو اسپیچ ہوگا, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہوگا, پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن provided کہ that we have in real essence مطلب جو صحیح معنوں میں اپنی صحیح روح کے ساتھ جمہوریت جس ملک میں ہوگی وہاں پہ یہ مسائل نہیں. آصف صاحب. لیکن جمہوریت لانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں, اور میرا ہمیشہ یہ میری فلسفی ہے, میں اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں, اور میں آئی ایم ڈوئنگ دیٹ پریکٹیکلی. میں یونیورسٹیز میں پچھلے 10-12 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب تک ہمیں خود شعور نہیں ہوگا, ہمیں اپنے حقوق کی پہچان نہیں ہوگی, ہم اپنی آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے, ہم بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, ہم نہ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں, نہ ایک اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں, نہ ایک اچھے ووٹر بن سکتے ہیں, اور نہ ایک اچھی ڈیموکریسی اس ملک کے لا سکتے ہیں. چلیں اس پہ ہم ریپ کریں گے کہ اس وقت نہ صرف صحافت کو بلکہ دنیا میں جو انسانوں کے لیے ہر شعبہ ہے, پوری انسانیت کے لیے اس وقت ایک بہت آزمائش کا وقت ہے. ہم سب ایک وائرس سے لڑ رہے ہیں, ایک پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو اہم مقصد ہے وہ ہے تمام انسانوں کی, پوری دنیا کی سیکیورٹی. اور تھامس جیفسن کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے کہا تھا سیکیورٹی, the only security for all of us is in free press. تو یہ فاؤنڈنگ فادر آف امریکہ انہوں نے کہا تھا. تو اس پہ میں ریپ کرتا ہوں, اور آئی ول گیو اٹ ٹو خرم شہزاد, پریزیڈنٹ پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن. تھینک یو ایوری بڈی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور بہت اہم معلومات اور بہت اہم جو ہے آپ نے اپنی رائے شیئر کی ہمارے ساتھ. جی خرم. بہت شکریہ ثاقب فار کنڈکٹنگ سچ اے بیوٹیفل وے, بہت ٹو انگیج ایوری باڈی. میں ضمیر صاحب کا, آصف علی بھٹی صاحب کا, آفاق فروغی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موقع کے اوپر, اہم دن کے اوپر انہوں نے پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن پاپا کے لیے وقت نکالا. اور ہمارا آبجیکٹو بھی یہی رہا ہے کہ واشنگٹن سے اس طرح کے جو ہماری وائسز ہیں شوڈ گو اکراس دا ورلڈ, کہ جو صحافیوں کے چیلنجز ہیں, جو صحافیوں کے مسائل ہیں, اور انہی کی زبانی جو ہمارے بالا تک, اور وہ لوگ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان تک آواز پہنچ سکے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا یہ پہنچی بھی ہے, اور اس کی افیکٹونیس بھی اکراس دا بورڈ جو ہے وہ نظر بھی آئی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ول میک شیور کہ آپ کو فیوچر میں بھی انگیج کریں, جو ہمارے فیوچر میں جو ویبینارز, اور یہاں پہ جب حالات بہتر ہوں گے تو یہاں پہ جو میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ آپ کو انگیج کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.